اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا۔ اب ایک تو سزا دے دی گئی، ایک تو پرج ہو گئی، اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لیا، واختارا چن لیا۔ اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے، ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ افراد۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ آئے ہیں کوہ طور پر یا اس کے قریب تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا، انہیں بھی کر سکتا تھا۔ خطا کار تو ہم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے، اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ذبح بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مولا ہے۔ فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ہماری گناہ کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے، طے کر دے۔ اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، وہی الفاظ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہو، آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، اس کا بقا میری رحمت سے ہے، اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبھا، اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے، وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا، للذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی، جس کا کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا، رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، جسے وہ پائیں گے، الذی یجدونہ، جسے پائیں گے لکھا ہوا، مکتوبا عندہم، ان کے پاس، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں، اس کے حالات، اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں گی۔ تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے، اور آپ واقعتاً اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، تو امی تھے۔ تو رسول نبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا، جسے یہ پائیں گے الذی یجدونہ مکتوبا، لکھا ہوا، جس کی علامات اور جس کی پیشن گوئیاں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کے حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر،
اور تمام بدیوں سے روکے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں، پاک چیزیں حلال کر دے گا۔ یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی، یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور جتنی خبیث ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان سے اتار دے گا، دور کر دے گا، انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی مختلف رسوم اور رواج، ان کے توق جو لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ شادی بیاہ کی یہ تقریبات ہیں، اب جن کے پاس حرام کی دولت کے انبار جمع ہیں ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے، کیسے پتہ چلے گا ہم دولت مند ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بنیے کی دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بیاہ شادی پر، باقی کھانا پینا ان کے ہاں نہیں تھا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پینا، لیکن مکان بنائیں گے تو عالیشان، اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہی ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں، وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں۔ اب یہ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں، غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہیں۔ اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، شادی نہیں ہو سکتی، نہ نومن تیل ہو، نہ رادہ ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہوں، نہ شادی ہو سکے۔ تو یہ جو اسر اور اغلال لوگوں نے، پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے اس کی قید ہے، کہیں بادشاہت ہے، امپیریلزم ہے اس کی قید ہے، کہیں سرمایہ دار نظام ہے اس کا تشدد ہے۔ تو محمد جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے، ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے۔ تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو اگر نظام ہے، ریپریسو نظام ہے، تو اس کو ہٹا کر فالذین آمنوا بہ۔ اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے، یہ بہت اہم ہے، اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ فالذین آمنوا بہ گنتی کر لیجئے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، پہلی شرط ہے ایمان، وعزروہ اور ان کا ادب کریں گے، ونصروہ اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے، ایک تقاضا اطاعت، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں۔ تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں ان کو ماننا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ۔ دوسرا تقاضا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، تمام انسانوں سے۔ تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت، اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، پھر آپ کی تعظیم ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے، ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے۔ جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو، مضبوط ہو، لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو وعزروہ ہو ونصروہ ہو، اور مدد کرے۔ مدد کس کام میں؟ حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، کس کام کے لیے نصرت چاہیے تھی؟ اللہ کے دین کے لیے۔
اس کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے پکار ہے من انصاری اللہ، یہ میرا فرض منصبی ہے، اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے، میرا مددگار بنے؟ تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے، دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا، اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے، نوع انسانی سے کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال۔ تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب بھی زندہ ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تعلیم قرآن کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے، لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو، پھر انہیں منظم کرو، جمع کرو، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔